آئیے دوستوں ہم پڑھتے ہیں منشی پریم چند کو۔ منشی پریم چند کے متعلق کل ہم لوگوں نے معروضی سوال حل کیا تھا، تو وہاں جو ہے ویڈیو میں آواز نہیں تھی، اس لیے آج ہم کو دوبارہ وہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیہی زندگی کی عکاسی سب سے زیادہ کس افسانہ نگار نے کی ہے؟ تو دوستو پہلا آپشن ہے پریم چند، دوسرا آپشن ہے کرشن چند، تیسرا آپشن ہے عصمت چغتائی، چوتھا آپشن ہے سعادت حسن منٹو۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 1 پہلا جواب، یعنی منشی پریم چند نے جو ہے دیہی زندگی کی عکاسی اپنے افسانوں میں سب سے زیادہ کی ہے۔ اور اگر ہم یہی بات کریں ان کی پیدائش کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پیدائش جو ہوئی منشی پریم چند کی وہ ہوئی ہے 1880 عیسوی میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1880 عیسوی میں۔ اور اگر ہم بات کریں ان کے جو ہے وفات کی، تو ان کی وفات جو ہوئی ہے 1936 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کس سن میں ہوئی ہے؟ 1936 عیسوی میں۔ تو پیدائش ان کی 1880، وفات ان کا جو ہے 1936۔ اور ان کی پیدائش جو ہوئی وہ لمحی نامی گاؤں میں ہوا ہے جو بنارس میں ہے، اور ان کی وفات بھی بنارس ہی میں ہوئی ہے۔ یہیں پر ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ 1880 میں حسرت موہانی کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ کس کی؟ حسرت موہانی کی بھی پیدائش ہوئی ہے 1880 میں۔ اس کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں، ان کی بھی پیدائش 1880 میں ہوئی ہے۔ سجاد حیدر قرۃ العین حیدر کے والد محترم ہے۔ اس کے علاوہ محمود شیرانی جو ہیں، ان کی بھی پیدائش جو ہے 1880 میں ہوئی ہے۔ اور حسرت موہانی کی وفات کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ہے وفات جو ہے 1951 میں۔ کس سن میں؟ 1951 میں ہوئی ہے۔ اور سجاد حیدر یلدرم کی جو ہے وفات ہوئی ہے 1943 میں۔ 1943 میں۔ اور محمود شیرانی کی بات کریں تو ان کی جو ہے 1947 میں۔ 1947 میں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ منشی پریم چند کی جو ہے پیدائش 1830 عیسوی میں، اور ان کی وفات جو ہے 1936 عیسوی میں۔ اسی کے ساتھ آپ کو معلوم ہوا کہ حسرت موہانی، سجاد حیدر یلدرم اور محمود شیرانی، ان کی بھی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ہوری کا کردار کس مصنف نے پیش کیا ہے؟ تو دوستو پہلا آپشن ہے کرشن چند، دوسرا ہے رتن ناتھ شرسات، تیسرا ہے سہیل عظیم آبادی، چوتھا ہے پریم چند۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اور ہوری جو ہے یہ کردار ہے، ان کی ایک ناول ہے گؤدان۔ کون سی ناول ہے؟ گؤدان۔ اس میں جو ہے گؤدان جو ناول ہے، اس کے کرداروں میں آپ کو ملے گا ہوری، اس کی بیوی دھنیا، اور اس کا بیٹا گوبر، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں روپا اور سونا، اور اسی میں ایک بھولا اہیر بھی ہے، اور اس کی ایک لڑکی ہے جھنیا، اور اس کے علاوہ جو ہے گاؤں کے چودھری ہیں اگرپال سنگھ۔ تو دوستو ہوری جو ہے کس کا کردار ہے؟ جو ہے گؤدان کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ شری پت رائے، گنپت رائے، دھنپت رائے، تارا چند۔ تو دوستو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے دھنپت رائے۔ ان کے والد محترم نے رکھا تھا، اور ان کے چچا نے رکھا تھا نواب رائے۔ کیا رکھا تھا؟ نواب رائے۔ کیا رکھا تھا؟ نواب رائے۔ اور یہ شروع میں جو ہے دھنپت رائے عرف نواب رائے کے نام سے اپنا جو ہے قلمی نام استعمال کرتے تھے، لیکن جب ان کا مجموعہ سوز وطن، افسانوں کا جو مجموعہ ہے ان کا سوز وطن 1908 عیسوی میں ہے، سوز وطن جب جو ہے انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا، تو دوستو پھر ان کے ایک دوست تھے منشی دیا نارائن نگم، جو زمانہ نامی اخبار کانپور سے جاری کیا تھا، جنہوں نے ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا نام جو ہے قلمی نام بدل لیا، اور نواب رائے کے بجائے انہوں نے منشی پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں منشی پریم چند کس نام سے لکھتے تھے؟ تو نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، ہاں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔
اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4، یہ کس کا قول ہے کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا؟ تو دوستو آپشن نمبر 1 دیکھیں گے پریم چند، دوسرا ہے محمد حسین آزاد، تیسرا ہے فراق گورکھپوری اور چوتھا ہے سر سید احمد خان۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 1 یعنی پریم چند۔ اور پریم چند نے یہ بات کب کہی تھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن 1936 عیسوی میں جب لکھنؤ کے اندر یہ ترقی پسند تحریک کے جلسے کی صدارت کر رہے تھے، تو صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو اس سے آپ کو دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اس کا قول ہے، دوسری یہ معلوم ہوا کہ ترقی پسند تحریک کے پہلے جلسے کے صدر کون تھے؟ تو اس کے پہلے جلسے کے صدر جو تھے منشی پریم چند تھے، اور ترقی پسند تحریک کی کل 8 اجلاس ہوئے ہیں۔ پہلا جلسہ جو ہے لکھنؤ میں 1936 میں ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے 1938 کلکتہ میں ہوا تھا، جس کے صدر تھے ملک راج آنند۔ کون تھے؟ ملک راج آنند۔ ملک راج آنند یہ دوسرے جلسے کے صدر تھے، اور تیسرا دہلی میں ہوا تھا، جس کے جو ہے صدر تھے ڈاکٹر عبدالعلیم، اور چوتھا جو ہے حیدرآباد میں ہوا تھا، جس کے صدر تھے حسرت موہانی۔ کل 8 جو ہے ترقی پسند تحریک کے جلسے ہوئے تھے، اور 1956 میں آخری ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تحریک ختم ہو گئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کس ناول کا مرکزی کردار ہیرو ہے؟ تو ابھی ہم نے پہلے ہی بتایا کہ گودان کا جو مرکزی کردار ہوری ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو ملے گا ہوری کے ساتھ دھنیا، گوبر، جھنیا، بھولا اہیر، روپا، سونا وغیرہ۔ اگلا سوال، افسانہ کفن کے مصنف کون ہیں؟ عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، منشی پریم چند، سر سید احمد خان۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے منشی پریم چند۔ انہوں نے افسانہ کفن نام کا ایک لکھا تھا، جس میں مادھو، گھیسو، بدھیا وغیرہ کا ذکر انہوں نے کیا تھا، جو مرکزی کرداروں میں سے اس کے ہیں۔ اگلا سوال، منشی پریم چند نے ابتدا میں کس نام سے لکھے؟ تو اوپر ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے چچا نے جو ہے ایک نام رکھا تھا نواب رائے، تو نواب رائے کے نام سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور 1910 سے پہلے یہ نواب رائے کے نام سے ہی لکھتے تھے۔ جب ان کا سوز وطن جو ہے افسانوں کا جو مجموعہ ہے انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا اور اس کو جو ہے نظر آتش کر دیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے قلمی نام بدل کر کے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ تو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نواب رائے۔ اگلا سوال، دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے؟ تو دوستو دنیا کا انمول رتن یہ منشی پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ ہے، اور افسانہ اردو افسانے کا بھی پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن ہے۔ اگلا سوال اس کا صحیح جواب ہوگا وہ منشی پریم چند یعنی آپشن نمبر بی ہوگا۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو دوستو بہت ہی اہم سوال ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ گودان، نرملا، میدان عمل، اسرار معابد۔ تو دوستو جو ہے ان کا پہلا ناول جو ہے وہ ہے آپ کا اسرار معابد، یعنی آپشن نمبر 4 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے، اور یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو یہ اسرار معابد ہے، یہ ناول پہلی ناول تو ہے، لیکن یہ نامکمل ناول ہے۔ کیسی ناول ہے؟ نامکمل ناول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ایک رسالہ نکلتا تھا آواز خلق، آواز خلق جو ہے یہ نکلتا تھا، اور اسی میں جو ہے شائع ہوتا تھا، اور جب آواز خلق جو ہے بند ہو گیا تو اس کی بھی اشاعت رک گئی، اور اس لیے اسرار معابد جو ان کا پہلا ناول ہے یہ بھی کیا ہوا؟ نامکمل رہ گیا۔ اور بات کریں گودان کی، تو ان کی جو ہے یہ آخری اور مکمل ناول ہے۔ آخری مکمل ناول کیا ہے؟ گودان ہے، اور ان کی آخری اور نامکمل ناول ہے منگل سوتر۔ منگل سوتر کون سی ناول ہے؟ منگل سوتر۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے، تو اسرار معابد کیسا ناول ہے؟ نامکمل ناول ہے۔ اور آخری ناول پوچھا جائے تو منگل سوتر کیسی ناول ہے؟ نامکمل ناول ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پریم چند کا آخری مکمل ناول کون سی ہے، تو وہ ہے گودان۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔
अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में कौन सा बयान दुरुस्त है? हमें हुस्न का मेयार ढूंढना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो दोस्तों ऊपर ही हमने बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की सदारत करते हुए कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मुंदरजा ज़ैल में कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? असरार मुआविद, निर्मला, मैदान अमल। तो दोस्तों ये तीनों नावल तो मुंशी प्रेमचंद के हैं, लेकिन कारे जहां दराज जो है ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है ये, कारे जहां दराज है। और इन्होंने कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में अगर आपसे बात करें तो इन्होंने अपने जितने भी नावल लिखे हैं उनका नाम जो रखा है, यानी नामकरण जो किया है, वो किसी न किसी शायर के शेर पर रखे हैं। और ये कारे जहां जो दराज है ये भी नावल इन्होंने जो नाम रखा है, या अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहिश्त से